والصلاة والسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک نصیب کیا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ رب کے گھر میں آنا، رب کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، یقیناً یہ نیک بختی ہے، خوش بختی ہے، اور کوئی بن بلائے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے رب نے چاہا، آپ نے ارادہ کیا، آپ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، آپ رب کا ذکر کر رہے ہیں، تو رب نے چاہا، یہ توفیق رب نے بخشی، تو یقیناً یہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اللہ پاک نے چاہا اور ہم نے اللہ پاک کے ذکر کی محفل سجائی، اور پھر جو کیوں نہ ہو، جب آپ گھر سے نکلے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو 70,000 فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہر قدم پہ آپ کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر ذکر والے دور دراز سے آئیں، اور کوئی آپس میں اور کوئی رشتہ بھی نہ ہو، کوئی خانوال سے آئے یا کوئی مانسہرہ سے آئے یا کوئی چکوال سے آئے یا کہیں سے آئے، کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ رضائے الہیہ کے حصول کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے جو آتے ہیں، اللہ پاک ان کو نواز دیتے ہیں۔ یہ اس نوعیت کی حدیث بھی موجود ہے کہ اور کوئی چیز کامن نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن بعض اللہ کی محبت کے لیے، اللہ پاک کے ذکر کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ روز محشر یہ لوگ اللہ پاک کے خاص قرب میں ہوں گے، اللہ پاک جو ہے ان کو نواز دے گا، اور انبیاء رش کر تو یہ پوچھیں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، یہ میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، میں عموماً آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس ذکر کرنے سے ہمیں ان گنت فائدے ہوتے ہیں، ان گنت بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ جہاں دنیا بدلتی ہے، ہمارے دل کی دنیا بدلتی ہے، دل جو ہے رب کی محبت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور دل سے حب دنیا نکل جاتی ہے، اور یہ دل جو کہ اللہ پاک کا مسکن ہے، یہاں پہ اللہ پاک کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے نصیب کی بات ہے، اور جس دل میں حب دنیا ہوتی ہے اس دل میں محبت خدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ذکر کرنے سے ہمارے قلوب و اذہان تبدیل ہوتے ہیں، ہماری سوچ اور ہماری فکر تبدیل ہوتی ہے، ہمارے معمولات تبدیل ہوتے ہیں، اور ہمارے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ معاملات اور معمولات
جب معمولات آپ کے ذکر پہ ہوں تو پھر آپ کی دیگر کام بھی سنور جاتے ہیں، پھر آپ کے معاملات بھی سنور جاتے ہیں۔ تو جس نے پایا اللہ پاک کی محبت میں کھو کے پایا، اور میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ماں اتنا پیار کرتی ہے، اور پھر اللہ کے پیار کے تو کوئی، اللہ کی محبت کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ اس پہ پشیماں ہو کر، وہ شرمندہ ہو کر رب کے سامنے آ کر زاری کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب پاک اس کو معاف نہیں کریں گے؟ اگر بچہ غلطی کرے، ماں باپ سے معافی طلب کرے، معذرت کرے، تو ماں باپ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ تو میرا رب جو میرا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ جو ہے جب اس کے سامنے کوئی آ کر زاری کرتا ہے اور اپنے کیے پہ پچھتا جاتا ہے، اپنے گناہ پہ اسے ندامت ہوتی ہے، تو وہ رب کتنا پیار کرتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ عمل رب کریم کو بہت زیادہ مرغوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، کہ جس نے گناہ جو کرتا ہی نہیں ہے اس کی تو بات علیحدہ ہے، لیکن جو گناہ کر کے گناہ کے مزے لیتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور پھر پچھتا جاتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو یہ علماء لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہ عمل رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں بھی موجود ہیں۔ کئی اولیاء کرام جنہوں نے دنیا جن کی بدل گئی، پہلے ان کے معمولات دنیا دارانہ تھے، لیکن جب رب کا کرم ہوا، جب وہ رب کی ذکر کی طرف آئے اور پھر رب معافی مانگی اپنے پچھلے کاموں پہ، گناہوں پہ، تو رب کریم نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنے دوستوں میں شمار کر لیا اور بڑے مقامات عطا کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ذکر تو جو ہے وہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ قلبی اور خفی ذکر ہے، نقش بندیہ سلسلے کا ذکر ہے، اسم ذات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ اسباق ہیں جو 7 لطائف ان کا ذکر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نفی اسبات ہم سے دم سے کرایا جاتا ہے، پھر مراقبات کرائے جاتے ہیں۔ یہ نقش بندیوں کا کورس ہے۔ اسی طریقے سے چشتیہ کا اور قادریہ کا، سہروردیہ کا اپنے اسباق ہیں، لیکن مقصود محبت الہیہ ہے، اللہ پاک کی محبت مقصود ہے، یہ سلسلے برحق ہے۔ ویسے تو قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، لیکن اولیاء کرام نے ایک کورس بنا دیا ہے کہ اسباق بنا دیے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہیں، تو اس کا ذکر کرنے سے انسان کی باطنی طہارت ہوتی ہے، اس کے اندر کی میل کچیل دور ہوتی ہے، اس کے رویے یکسر بدل جاتے ہیں، جوں جوں ذکر کرتا جاتا ہے تو بہتر ہوتا جاتا ہے، اور جوں جوں ذکر پہ قائم ہوتا جاتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، اس کی سوچ بدلتی جاتی ہے،
اس کے افکار بدل جاتے ہیں، اس کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ تو ذکر لینا ایک عمل ہے، لیکن اصل بات جو ہے ذکر پہ قائم ہونا، یہ بات اصل ہے۔ کئی دوست اس لیے کہ کئی دوست ذکر لے کر ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو گویا وہ منزل نہ پا سکے، اور منزل سامنے تھی لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے، بدبختی۔ لیکن ایک مرید جو صدق دل سے بیعت ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مرشد کی تابعداری میں یہ سلوک کی منزل کرتا ہے، ذکر اذکار کی منزل کرتا ہے، تو اس کی بات اور اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر رکھتا ہے اپنے مرشد کے ساتھ، اور ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو وہ ایک دن منزل پا لیتا ہے، گوہر مراد پا لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، ذکر پہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو جب ذکر پہ قائم ہوتا ہے تو اس کی بہت سارے کام اس کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت ساری اور چیزیں ذکر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کی جہاں سوچ اور فکر تبدیل ہوتی ہے، اس کا عمل تبدیل ہوتا ہے، قول اور فعل کے تضاد سے نکلتا ہے، وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، شیطانی وسوسوں میں نہیں آتا، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ کام ہے جو ہر انسان کے لیے لازم ہے، اور بطور خاص مسلمان کے لیے۔ آج جو ہمارا فساد ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری امت، پوری امت مسلمہ، کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں ہیں جو ہم سے رب چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہوں، کہ رب ہمیں پسند کرے، ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے اور معیار بنا رکھے ہیں کہ قول اور فعل کے تضاد کا شکار تو ہیں ہی صحیح ہم، لیکن ہم شریعت پہ نہیں چلتے، بلکہ شریعت کے بعض اوقات مخالف ہمارے عمل ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی کہ از روئے شریعت یہ چیز ناجائز ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بغاوت ہے، رب سے بغاوت ہے، رب کے احکامات سے بغاوت ہے۔ تو اس کے بارے تو میرے رب کریم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو میرے احکامات نہیں مانتے وہ کافر ہیں، جو میرے احکامات نہیں مانتے وہ مشرک ہیں، جو میرے احکامات نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بحیثیت مسلمان آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ رسوائیاں ہمارا مقدر کیوں ہیں، اور ہم گوناگوں مسائل کے شکار ہیں، ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں تعفن ہے، بدبو ہے، کہ ہم خالص نہیں ہیں، ہم ناخالص ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کلمہ اللہ اور رسول کا پڑھتے ہیں، لیکن احکامات اللہ اور رسول کے دشمنوں کے مانتے ہیں۔ پریارٹی کس کو دیتے ہیں؟ کس قوت کے سامنے جھکتے ہیں؟ جھکنا تو اللہ رسول کے سامنے چاہیے، لیکن آج مسلمان اور ہمارے حکمران کس کے آگے جھکتے ہیں؟
وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرنے میں اپنی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی سعادت مند ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اللہ اور رسول کے غلام نہیں، عملاً ہم اغیار کے، دشمن دین و ملت کے، یہود و نصارہ کے، الحاد کے آپ غلام ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں وہ شعور حاصل نہیں ہے مسلمانی کا، اور شعور کب ہمیں حاصل آئے گا؟ جب ہم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم قرآن کی تعلیمات پہ چلیں گے، جب ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف جائیں گے، جب ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں گے، کثرت سے ذکر کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اندھیرے چھٹ جائیں گے، باطن کی صفائی ہوگی، ہماری سوچ اور فکر مصفح ہوگی، پاک ہوگی، اور ہمیں ایک ایسی سوچ اور فکر نصیب ہوگی جو اللہ اور رسول والی سوچ ہے، اور ہم شعوری طور پہ مسلمان ہوں گے۔ جب ایک انسان میں شعور نہیں ہوتا نیکی بدی کا، تو وہ پریشان بھی رہتا ہے، اور گھاٹے میں بھی ہوتا ہے، نقصان میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن کون ہے جو فائدے میں ہے؟ فائدے میں وہ ہے جو اپنے رب کو منا لیتا ہے، جو تابعداری اور بندگی اپنے رب کی اختیار کرتا ہے، اپنے نبی کی فرمودات پہ چلتا ہے، اور مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات ہے، مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہری فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتے، آخرت کے فائدے کو نہیں سوچتے، اور اب ہمارا یقین اپنے رب پہ پختہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں ذات کا ذکر، نقشبندیوں کا، نفی اثبات، حبس دم سے، پھر مراقبات، تو ایک کورس ہے جو ہم شیخ کامل، شیخ طریقت کے مرید ہونے کے بعد ان سے حاصل کرتے ہیں، پھر باقی سلاسل بھی حاصل کرتے ہیں، تو ایک کوشش کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، امتحانات دینے پڑتے ہیں، مصائب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جنگ جب سے مسلمان ہوش سنبھالتا ہے قبر تک جاری رہتی ہے، کہ جو دشمن ہے اللہ اور رسول کے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، دنیا دشمن ہے، دنیا لذات اور شہوات کا مجموعہ ہے، یہ اپنی طرف بندوں کو لبھاتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن ہے سراب، ہے دھوکہ، جب وہ مل جاتی ہے تو اس کی اوقات ختم ہو جاتی ہے، مل جائے تو مٹی، کھو جائے تو سونا، جب مل جاتی ہے تو جو اوقات مٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خواہش نہیں، خواہشات لامتناہی ہیں، جن کی کوئی حد نہیں، اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دنیا اسے ہفا دیتی ہے، دنیا اسے مار دیتی ہے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نفس گمراہ یہ اندر بیٹھا ہے ہمارے، اور اندر سے ہمارے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے، شیطان باہر کھلا ہوا، وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہیلوں اور بہانوں سے ہمیں بہکا کر
اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اور یہ بہت بڑے دشمن ہیں۔ نفس سے جنگ بڑا جہاد ہے، شیطان سے جنگ بڑا جہاد ہے، دنیا سے جنگ بہت بڑا جہاد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہوش میں آنے کے بعد جب وہ شعور میں آتا ہے اور آخری وقت تک اسے ان بدی کی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہنا پڑتا ہے، اور یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اگر وہ کہیں پہ سلو ڈاؤن ہو گیا، کہیں سستی کا شکار ہوا، تو یہ دشمن اس کو فوری طور پہ دبوچ لیں گے۔ اس لیے یہ زندگی کا سفر بڑی احتیاط کا سفر ہے، بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ آج ہم کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں کر پاتے، اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کر پاتے، نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہ باطن کا شیشہ اندھا ہو چکا ہے، اور جب تک یہ سیکل نہ ہو، صاف نہ ہو، شفاف نہ ہو، چمکدار نہ ہو، تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور وہ یہی طریقہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں اور ذکر پہ ہم قائم ہو جائیں۔ ذکر پہ قائم ہو گئے تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہمارے معاملات دنیا کے دین کے بدل جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم جب ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں، ہم مسالک میں تقسیم ہیں، ہم ایک ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے رجحانات، نئے نئے خیالات، نئے نئے اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں، اور ایک فساد کا موجب بن رہے ہیں امت میں۔ آج کل ایک ٹرم بہت عام ہے، لبرلز۔ بھائی یہ لبرل کیا بلا ہے؟ لبرلز آزاد خیال، ذرا غور کرو، آزاد خیالی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنے خیالات میں آزاد ہیں تو اپنے عمل میں بھی آزاد ہیں، جو چاہیں وہ کریں، ہمیں کوئی نہیں روک ٹوک سکتا۔ ہم آزاد خیال ہیں بھائی، ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری مرضی، خامدوں کی کوئی ضرورت نہیں، بے حیائی ہم کریں، ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ ہم آزاد خیال ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ایسی سوچ بھی ہو، ساتھ دعویٰ بھی مسلمانی کا ہو کہ اللہ اور رسول کو بھی مانتے ہوں اور کہتے ہوں ہم مسلمان بھی ہیں اور آزاد خیال بھی ہیں، تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اسلام تو آزاد خیالی کا نام نہیں ہے، اسلام تو ہمیں شریعت محمدی کا پابند کرتا ہے۔ ہم تو پابند ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت سے ہم پہ وہ ساری پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، شریعت ہم پہ لاگو ہو جاتی ہے۔ پھر آزاد خیالی کا، لبرلز کا کوئی وجود نہیں ہے، اسی کا وجود ہے جو اس سے آزاد ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتا، وہ آزاد ہے، وہ جو کرے اس کے معاملات رب کے ساتھ ہیں اور ضرور وہ بھگتے گا۔ لیکن خدا را ان کو معاشرے میں ان کی ایک واضح پہچان ہونی چاہیے، ان کو ایک واضح مقام دینا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اگر یہ باغی ہے شریعت محمدی کے، تو ہم ان کو کیوں پال پوس رہے ہیں، ہم کیوں ان کی آبیاری کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کو پھلنے پھولنے دینے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ بڑھ رہے ہیں اس معاشرے میں، پاکستان میں، جہاں ہم سارے مسلمان رہتے ہیں، ان خیالات کی حامل جب عورتیں آ جائیں، مرد آ جائیں، تو
بہت بڑی ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر مسلمانی کس بلا کا نام ہے؟ اس لیے ہمیں، میرے خیال میں، یہ جو آزاد روش ہے، یہ جو دین بیزاری ہے، یہ جو آزاد خیالی ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ ان کا راستہ روکیں۔ اخلاقی اقدار، مذہبی اقدار، معاشرتی اقدار اور معاشی اقدار، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ پھر ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، جہاں پہ اسلام کو لاگو ہم نے کرنا تھا، وہ تو ہم آج تک نہیں کر پائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ خرافاتیں جو اٹھ رہی ہیں، یہ جو مسائل اٹھ رہے ہیں، یہ جو لوگ مادر پدر آزادی چاہتے ہیں، یہ جو آزاد روش لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ان کی گنجائش ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، بلکہ قانون موجود ہیں، قانون تو موجود ہیں۔ اس قسم کی اقدار کی حفاظت ہمارا آئین جو ہے وہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آئین پہ عمل کرانا حکومت وقت کا کام ہے۔ اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو قانون سازی کی جائے۔ ایسے لوگوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ معاشرے کے لیے، ہماری معاشرتی زندگی اور ہمارے مذہبی زندگی کے لیے ایک گھناؤنا سا خواب بن کے رہ جائیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ بڑی خطرناک ایک چال ہے دشمن کی، ہم نے اس میں نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، معاملے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ حکمران بات تو مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں، لیکن کرتوت اور کام ان کے بالکل اس کے مخالف ہیں۔ اب جو یہ 8 مارچ جو عورت آزادی مارچ ہو رہا ہے، یہ حکومت نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ حکومت یہ دن منانے میں کوئی پابندی نہیں لگائے گی، بلکہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ انتظامیہ ان چند مٹھی بھر عورتوں کی حفاظت کرتی ہے، جن کی تعداد 22-23 کروڑ کے اس ملک میں 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو باہر نکلتی ہیں۔ تو انہیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے، ان پہ مقدمہ چلا کے انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے، انہیں سزا دینی چاہیے، ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے باقی جو معاملات ہیں، اگر ذرا اس پہ مزید آگے ہم دیکھیں تو جو ہماری ناکامیاں، نامرادیاں، ہماری پریشانیاں، ہماری رسوائیاں، یہ تمام کی تمام دین سے دوری کی بنا پر ہیں۔ ہم کیوں نہیں غور کرتے، ہم کیوں نہیں تدبر کرتے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین پیش کرتا ہے، ہماری شریعت پیش کرتی ہے۔ دین محمدی ایسا دین ہے کہ وہ ہمارے تمام کے مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور اس کا حل بتاتا ہے۔ دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی آئین نہیں ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور آئین ہیں، لیکن یہ وہ آئین اور وہ نظام ہے جو خود میرے رب نے بنایا ہے، اور رب کی بنائی ہوئی چیز ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نظام بھی ہر نقص سے پاک ہے، اور یہ نظام مسلمانوں کے لیے ہے۔ پاکستان بنا ہی اس نظام کے لیے تھا۔ تو آج کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس نظریے پہ کوئی کان نہیں دھرتا، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، سوائے تحریک لبیک پاکستان کے۔ اس ملک میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں،
کسی کے منشور میں اسلام کے نفاذ کی بات اور نظریہ پاکستان کی بات قطعا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر براجمان ہے، جو جھوٹا شخص ہے، اس نے کوئی بات بھی سیدھی نہیں کی قوم کے ساتھ۔ یہ سامنے ہے، یہ بھی سامنے ہے، قوم گواہ ہے اس پہ کہ جتنے اس نے وعدے کیے سب جھوٹے۔ کیا اس نے عافیہ صدیقی کے بارے میں کتنا واضح اعلان کیے کہ ہم اس کو رہائی دلوائیں گے؟ کبھی اس شخص نے بات کی ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست بنانے والا وہ اس ملک میں نہ تو سود ختم کر سکا ہے اور نہ ہی ہمیں بلکہ تحفظ دے سکا ہے دین والوں کو، بلکہ علماء کی جتنی رسوائی اور تذلیل اس شخص نے کی ہے اس دور میں، اسے قبل نہیں ہوئی۔ جتنی بے ایمانی اور جس طریقے سے انتظامیہ کا غلط استعمال کیا گیا ہے، پوری قوم گواہ ہے۔ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور یہ اللہ پاک دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہمارا ہاتھ ہوگا، ان کے گریباں ہوں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پہ جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، ہمارے بچے آج بھی جیل میں ہیں، ہمارے کیسز ختم نہیں ہوئے، فورتھ شیڈول ختم نہیں ہوا۔ کہاں ہے وہ معاہدہ؟ حکومت سامنے لائے نا، کہاں ہے وہ معاہدہ؟ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ خدا را قوم سوچ کرے کہ آپ نے اپنا ایمان ہے کن کے پردے میں ڈال دیا ہے، کن لوگوں کو اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا راہبر بنا لیا ہے۔ یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو رازن ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں۔ جو نظریہ پاکستان سے انحراف کرتا ہے، میں تو اسے غدار کہوں گا کہ ملک اور ملت کا غدار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک پاکستان میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو عوام سے جھوٹ بولتے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو کل مجھے بتایا گیا کہ تلنگانہ میں یوم وفا جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ کاوش تو بہت اچھی ہے، کوشش بہت اچھی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی قیادت جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہیں۔ یقین جانیے میری تمام توقعات جو ہیں اپنے اس قوم کے نوجوانوں سے وابستہ ہیں کہ اگر کوئی حالات کے دھارے کا رخ تبدیل کر سکتا ہے تو وہ نوجوان ہیں۔ اگر کوئی اس ملک کو کسی مقام پر لے کر جا سکتا ہے تو ہماری نوجوان نسل ہے۔ نوجوان ہمارے ایٹم بم ہیں، ان کے جذبات، ان کے جذبے کام کر جاتے ہیں۔ جہاں پہ توپیں کام نہیں کرتی وہاں پہ جذبے کام کرتے ہیں، اور اگر اسی جذبے کے ساتھ یہ تلنگانہ میں نکلے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں، اور بڑے گمبھیر مسائل ہمیں درپیش ہیں، لیکن ہمیں ہر بار دھوکہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا پالا، ہمارا واسطہ جھوٹوں کے ساتھ ہے، سرداروں کے ساتھ ہے، وڈیروں کے ساتھ ہے، اور جو روایتی سیاستدان ہیں ان بے ایمانوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکتی ہے، اس طوفان سے نکال سکتی ہے، اور کنارے تک لے کر جا سکتی ہے۔ وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ہم انشاءاللہ اس نیک کام میں تحریک لبیک پاکستان پورے
قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ شامل ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ترقی ہو۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں میڈیکل فیسلٹیز نام کی نہیں ہیں، اور جو بھی کوئی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پنڈی کی راہ دکھائی جاتی ہے، جو کہ خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں، اور کتنے جو راستوں میں دم توڑ جاتے ہیں ہمارے مریض، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی پائیدار میڈیکل کور موجود نہیں۔ ہم سے جھوٹ بولا گیا، اور میں حیران ہوں کہ کل ووٹ پھر یہ قوم، یہ لوگ ہمارے بھائی انہی کو دیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ جی 2 رویہ سڑک بن رہی ہے بالکسر سے میاں والی تک، ٹینڈر ہو گیا ہے، بس کام شروع ہو گیا ہے، مشینری آ گئی ہے۔ کہاں ہے وہ مشینری؟ کہاں ہے وہ کام؟ یہ سارے جھوٹے ہیں بھائی۔ ضلع بنانے والے آئے، وہ جفادری، وہ اپنی ڈگڈگی بجا کر پھر کہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور کوئی لوگوں کو بے وقوف بنانے انہوں نے اپنا کاروبار بنا رکھا ہے۔ تو بھائی کیوں نہیں پہچانتے ان کو؟ غلطی کس کی ہے؟ جو بار بار آپ کو لوٹتے ہیں، جو بار بار آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جو بار بار آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ان کے دھوکے میں کیوں آتے ہو؟ کیوں نہیں آپ سنجیدگی سے ان رہنماؤں کا انتخاب کرتے جن کا ماضی اور حال آپ کے سامنے ہے، جو داغدار نہیں ہیں، جو جھوٹے نہیں ہیں؟ اس لیے اگر اس طرف دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان اس وقت میدان میں ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہر لیول پہ ہم تنظیم اپنی قائم کر رہے ہیں، گاؤں لیول تک، یو سی لیول تک ہمارا 80-85% کام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ایک مضبوط ترین جماعت جو ہے، سیاسی جماعت، اب بھی سارے جو قرائن بتاتے ہیں، شواہد بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ اب حقیقی پاور ہے تو اب تحریک لبیک پاکستان ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ انشاءاللہ ٹف ٹائم دے گی تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔